پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، مذاکرات دوحہ میں مکمل۔ دوحہ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ مذاکرات کی میزبانی ریاست قطر نے کی، ترکیہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ممالک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ فالو اپ اجلاس میں جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان، لکھا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں فوری بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین کا مکمل احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکیہ کے تعاون پر پاکستان اور افغانستان شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر معاہدہ، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ پاکستان کا مطالبہ مان لیا گیا۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی بند کرنے پر اتفاق۔ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹینس سے مذاکرات کر کے معاہدہ کیا۔ افواج پاکستان کے زمینی اقدامات کے بعد افغان فریق پیچھے ہٹا۔ معاہدہ دراصل پاکستان کے جائز مطالبات کی مکمل جیت ہے۔ بھارت کو معاہدے سے سب سے زیادہ مایوسی ہوئی۔ بھارتی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ افغان صوبے پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے 70 دہشت گرد جہنم واصل سیکیورٹی فورسز نے 17 اکتوبر کی رات کو دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگیٹڈ مؤثر حملوں میں خارجی سرغنہ بھی جہنم واصل ہوئی۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ افغان حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملائیشیا کے وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ طالبان رجیم پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو نکیل ڈالیں۔ افغانستان میں فتنہ ہند اور خارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں جو پاکستان میں وحشیانہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جیسے روایتی محاذ پر فتح حاصل کی، ایسے ہی ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کی عوام کی حمایت اس خطرے کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب بھی، کہا اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہر محاذ پر تیار ہے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا، کہا دھمکی آمیز بیانوں سے خوفزدہ ہوں گے، نہ دباؤ میں آئیں گے۔ معمولی اشتعال انگیزی کا بھی بلا جھجک اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ پاکستان نے مارکا حق میں عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، عددی طور پر بڑے دشمن کو ہرایا، انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل تیار کرائے، ایس-400 کو نشانہ بنایا۔ واضح فتح پر دنیا سے داد ملی۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ آئندہ کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔
بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر چیف اور شاہینوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، کہا پاکستان نے معاشی استحکام، سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح کا استقبال پہلے نہیں ہوا۔ غزہ جنگ بندی میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پنجاب میں تاریخ کا بہترین سیلاب آیا۔ صوبائی حکومت نے متاثرین کی مدد کی۔ مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ سہیل آفریدی کو کہا آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کی طرز پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا۔ ICC کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرا دیا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ ICC جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانی کی کوشش ہے۔ ICC کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا۔ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے۔ ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف سکیمز کے حوالے سے، کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیراعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ کراچی کی اسکیموں اور پانی کے مسائل 18ویں ترمیم کے تحت حل ہونے چاہئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی CEC اجلاس سے پہلے میڈیا سے گفتگو۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ آصف زرداری وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ بلاول بھٹو سخت مخالف ہیں۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس، شہری رحماں نے بتایا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ ایک ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراد مانگی ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت BISP پر سیاسی گولہ باری کی بجائے اس کو دیکھے گی۔ شجیل میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 152ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، کاکل کی وادی نوجوان کیڈٹس کے قدموں کی دھمک سے گونج اٹھی۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس مادر وطن کی حفاظت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں وطن عزیز کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ غیر ملکی کیڈٹس پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے گن گاتے رہے۔ نیپالی کیڈٹ نے کہا پاکستانیوں آپ نے دل جیت لیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بنگلہ دیش، عراق، مالدیو، قطر، سری لنکا سمیت 40 دوست ملکوں کے فوجی شامل ہیں۔ سپریم جوڈیشل کون نے ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی۔ جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو۔ سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ دور میں ججز کو الزامات کے جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججوں کو پابند کر دیا گیا۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی شائعے یا تقریر میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियां IG KP जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। कहा कि KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसरों और जवानों की बहादुरी पर नाज है। KP पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को जरूरी वसाइल की फरहमी तरजीह है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल एहलिया समेत गिरफ्तार। नैब ज़रा के कहने हैं मुलजिम एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज था। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार किया गया। कैसर इकबाल ने एहलिया और भांजे के नाम पर करोड़ों की जायदादें बनाई। एहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सानिया के बाद भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने मिशन पर कायम रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जदोजहद शोहदा की कुर्बानियों से तक़वियत पाती हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 अक्टूबर 2007 कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। शहीद बीबी और शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। खातून अव्वल आसा भुट्टो ने कहा, कुर्बानी की ऐसी दास्तानें दुनिया भर की जमहूरी तहरीकों के लिए मशअल राह हैं। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा कारसाज की कब्रों पर फातिहा खानी। सानिया कारसाज में यावे न्यूज़ के कैमरामैन आरिफ खान भी शहीद हुए थे। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज का गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली रमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास से कहना है, बाकी 18 लाशों की तलाश के लिए भारी मशीनरी और माहिरीन की टीमों की आमद के मुंतज़िर हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमास हथियारों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हमास की मुसल्लह जद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती। गजा वालों के लिए बड़ी खबर, रफा क्रॉसिंग पीर को खोल दिया जाएगा। काहिरा में फलस्तीनी सफारतखाने ने एलामिया में बताया, मिस्र में मुकीम फलस्तीनी शहरी रफा क्रॉसिंग से वापस गजा जा सकेंगे। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदादी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। NEOC का कहना है, अब तक 4 करोड़ 33 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से छुट्टी का इम्कान। रिजवान की जगह फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर गौर। सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। तर्जुमान PCB का कहना है, अभी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला नहीं किया गया। 20 अक्टूबर के इजलास में वनडे कप्तान से मुतालिक हतमी फैसला करके ऐलान किया जाएगा। हेड कोच माइक हैसन ने चेयरमैन PCB को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा। सीरीज के लिए कप्तान का नाम फाइनल करने के लिए सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान फिर को होगा। सैफ की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे T20 ट्राई सीरीज में इनएक्शन होंगे। मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। तय मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी 2 और लाहौर 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। लाहौर के बाद पिंडी टेस्ट की बारी। टीमों ने तेज कर दी तैयारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन। दूसरे टेस्ट के लिए भी स्पिन विकेट की तैयारी। दोनों टीमों में दूसरे टेस्ट के लिए तब्दीली मुतवक्की। मेहमान टीम के स्पिनर केशव महराज की पिंडी टेस्ट में शमूलियत का इम्कान। दूसरा टेस्ट 20 से शुरू होगा।